السلام علیکم۔ شہنشاہوں کی چوکھٹ پہ سجدے نہیں کرتا میں، مجھے نوازا ہے میرے اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کر۔ جس میں میرا اللہ راضی ہے میں اسی میں خوش۔ اللہ نے آپ سے دور کیا ہے، اس کے پیچھے بھاگو گے تو سکون کیسے ملے گا؟ لوگوں کی بے رخی سے اذیت ہوئی مگر اس در حیات نے سکھا دیا، ایک نہ ایک دن حاصل کر لیں گے منزل کو، ٹھوکر جو کھائیں گے وہی مر جائیں گے۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے پر یقین نہیں ہے۔ اگر غلطی نہ ہونے پر بھی آپ سے معافی مانگ لے تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ رکھنا چاہتا ہے۔ آپ خوبصورت ہو، کوئی بھی لڑکی سب سے پہلے نصیب آتا ہے۔ تماشا بھی ہے اور تماشائی بھی اپنے ہیں، ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں۔ اس لیے وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنیں۔ حضرت علی کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ سچ موجود ہوتا ہے، جھوٹ بناتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی ضرور عطا کرتا ہے۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈھال۔ کوئی مخلص سے آپ کے سامنے جھکا ہو تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھے، گرا ہوا نہیں۔